بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن وعلى آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا جیسی وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دین دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور کسی ایک شاعر نے کہا تھا، ایسا محبوب زمانے میں کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا محبوب زمانے میں کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور تو اگر چاہے تو ہو ہر شب مثال شب اسرا، تو اگر چاہے تو ہو ہر شب مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے واسطے دو چار قدم عرش بری ہے، اس لیے کہ تیرے واسطے دو چار قدم عرش بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ رب فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ رب فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ رب کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم اگر رب کی نعمتوں کو گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو رب فرماتا ہے گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، لیکن ان بے شمار نعمتوں میں سب سے اگر بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ مدینے والے آقا ہیں۔
وہ سرکار کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 مرتبہ دعا کی تھی، اللہ مجھے تیرے حبیب کی امت میں بنا۔ اور نبیوں نے دعا کی تھی کہ رب ہمیں تیرے حبیب کی امت میں بنا۔ ان نبیوں نے تو دعا کی تھی، ہم نے تو کوئی دعا نہ کی، لیکن رب کا کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اس حبیب کی امت میں بنایا۔ اور اس نبی کی شان یہ ہے، کسی شاعر نے کہا تھا، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اس امت کے لیے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ اور محبوب کی شان کیا ہوتی ہے؟ محبوب ایک ہوتا ہے محب اور ایک ہوتا ہے محبوب۔ محب اسے کہا جاتا ہے جو محبت کرے، اور محبوب اسے کہا جاتا ہے جس سے اللہ محبت کرے۔ محب اللہ سے محبت کرتا ہے، محبوب اللہ جس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محب اور محبوب کی بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ محب اور محبوب میں کبھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ محبوب اور محب میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک ہی بات ہوتی ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو محبوب بنا کر بھیجا ہے، محبوب اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ محبوب کی شان کیا ہوتی ہے؟ محبوب کس مقام والا ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف سنا رہا ہوں میں، بخاری کے الفاظ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ کا رب، غور سے سننا، حضرت عائشہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ پر کتنا مہربان ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی بات پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرما۔ محبوب کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، محبوب کو اللہ جو مقام دیتا ہے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی منزلے پر بالکنی کے اوپر کھڑا تھا، دوسرے منزلے پر کھڑا تھا، ٹہل رہا تھا۔ ایک درویش جن کو حضرت بحر الدانا کے نام سے جانا جاتا ہے، ہارون رشید اوپر کھڑا ہے اور بحر الدانا وہاں سے نکلے۔ ہارون رشید نے جب اوپر سے بحر الدانا کو دیکھا تو ساتھ میں جو باڈی گارڈ تھے اس کو حکم دیا کہ بابا کو فوراً اوپر لاؤ، بحر الدانا جا رہا ہے، فوراً اس کو اوپر لاؤ۔ اچھا، ان باڈی گارڈوں کے پاس ایک ٹوکری تھی، رسی بھی تھی، ٹوکری نیچے اتاری، نیچے جو باڈی گارڈ کھڑے تھے ان کو حکم دیا کہ بحر الدانا کو ٹوکری میں بٹھاؤ، فوراً اوپر کرو۔ ان باڈی گارڈ نے نیچے سے بحر الدانا کو پکڑا، ٹوکری میں بٹھا دیا، اوپر والے باڈی گارڈ نے ٹوکری کھینچی اور بحر الدانا ہارون رشید کے دربار میں۔ جیسے ہارون رشید کے دربار میں بحر الدانا پہنچے تو ہارون رشید نے کہا، بابا معاف کرنا، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے آپ کو بلایا ہے، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ بحر الدانا نے کہا، بادشاہ جو ہے تو بادشاہ ہے، اور مسئلے پوچھنے کی بھی تیرا الگ انداز ہے، مجھے نیچے سے اوپر بٹھوا لیا، میں جا رہا تھا اپنے کام سے، تیرے باڈی گارڈوں نے ٹوکری میں بٹھایا، اوپر کھینچ لیا، بادشاہ ہے، تیرے انداز بھی نرالے ہیں، بتا کون سا مسئلہ ہے؟ ہارون رشید نے کہا، بابا یہ مجھے بتاؤ تم اللہ تک کیسے پہنچے؟ بابا یہ بتاؤ تم اللہ تک کیسے پہنچے؟ بحر الدانا نے کہا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تجھ تک پہنچا ہوں، ٹھیک اسی طرح جس طرح تیرے تک پہنچا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، بابا میں سمجھا نہیں۔ کہا، بادشاہ ہے نا، جلدی سمجھے گا بھی نہیں، تو بادشاہ ہے جلدی سمجھے گا بھی نہیں۔ کہا، اللہ تک ایسے پہنچے جس طرح مجھ تک پہنچے ہو، کیا بات ہے، تفصیل سے سمجھاؤ۔ بحر الدانا نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ ہارون رشید تو وقت کا بادشاہ ہے، اگر میں ملنے کے لیے چاہتا
میں چاہتا کہ میں ہارون رشید سے ملوں، اس سے ملاقات کروں، تو پہلے درخواست لکھتا، کسی وزیر کو دیتا، وہ وزیر وہ درخواست تیرے پاس لاتا، تو مجھے وقت دیتا، اچھا جب وقت دیتا تب لائن بھی لگتی، ملنے والے بہت زیادہ بھی ہوتے، اچھا جب وقت آتا میں تجھ سے ملنے بھی آتا، ضروری نہیں کہ جو وقت تو دیتا اس وقت پر تو مجھ سے ملتا بھی، ہو سکتا جب میرا نمبر آتا تو کہتا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بابا کو بولنا بعد میں آئے۔ ہارون رشید اگر مجھے ملنا ہوتا تو میں عرضی لگاتا، وزیر کے پاس سفارش کراتا، تیرے پاس کاغذ بھیجتا، تو وقت دیتا، نہ جانے کتنا عرصہ گزر جاتا، اس کے بعد تیرے سے ملاقات ہوتی، اور اگر تو نے چاہا تو فوراً مجھے بلا لیا، میں چاہتا تو وقت لگ جاتے، اور تو نے چاہا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا، فوراً تو نے مجھے اٹھوا لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام اس وقت ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک مرتبہ پوچھا، حضور اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ حضور اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ کہا بس 2 ہی قدم تو ہے، اللہ تک جانے میں صرف 2 ہی قدم۔ کہا حضور کیسے؟ کہا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ یہ محبوب کی شان ہے، اور محبوب جب اللہ تعالیٰ کسی کو بنا لیتا ہے تو زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا فرما لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ عقل کے اندھے سے کہو۔ آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ مدینے جائیں اور مدینے جا کر دیکھیں، ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو گائیڈ کرنے والا آتا ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ یہ مسجد قبلتین ہے۔ کیا مطلب؟ 2 قبلوں والی مسجد۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ اچھا وہاں جو 2 قبلوں والی مسجد ہے تو دونوں قبلوں کی طرف نماز ہوتی ہے؟ نہیں، ایک ہی قبلے کی طرف نماز ہوتی ہے، تو پھر اس کو مسجد قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز ہے، یہودی تانا دے رہے کہ نیا مذہب تو لے آئے ہو، قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہو، پہلے ہم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، پہلے نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف۔ یہودی تانا دیتے تھے مذہب تو نیا لایا ہے، یہ مذہب تو تم نیا لے کر آئے ہو، قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہو، ہمارا مذہب کوئی نیا نہیں، ہمارا مذہب وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، شروع سے ہمارا مذہب ہے وہی۔ وہ یہودی تانا دیتے تھے کہ نیا مذہب تو لائے ہو، قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہو، جب تانا دیتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز؟ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے اور دیکھ رہے، سدرہ کے مکین جبریل امین حالت نماز میں بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے اور آ کر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ حضرت جبریل آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا ہم نے ملاحظہ کر لیا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ملاحظہ کر لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ اگر چاہتا تو حکم دیتا حبیب اپنا چہرہ گھماؤ خانے کعبہ کی طرف۔ بولو حکم دے سکتا تھا کہ نہیں؟ رب حکم دے سکتا تھا حبیب اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف گھماؤ، نہیں، رب نے یہ حکم نہیں دیا۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھا کر دیکھے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حالت نماز میں حضرت جبریل وہی لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبریل نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب ابھی اسی قبلے کی طرف پلٹ جائیے جس میں آپ کی رضا ہے، اسی قبلے کی طرف چہرہ کر لیجئے جس میں آپ کی رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد،
اور خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اے حبیب اسی وقت اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف کر لو جس میں تمہاری رضا ہے. ہمیں ایک نماز کا وقت بھی بدلنا ہوتا ہے تو 24 گھنٹے پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے. 24 گھنٹے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ کل سے عصر کی نماز اتنے بجے ہوگی, کل سے عشاء کی نماز اتنے بجے ہوگی. یہاں نماز کا وقت نہیں, پورا قبلہ ہی بدل رہا ہے. کہتے ہیں نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. غور سے اگر کبھی نبی کی سیرت کو پڑھا تو ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم بخاری پڑھتے ہیں, بخاری میں ملتا نہیں. قرآن کے بعد جو افضل ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے, اور بخاری میں ساری حدیثیں موجود ہیں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ عقل کے اندر کہتے ہیں ہم تو بخاری پڑھتے ہیں لیکن ہمیں بخاری میں ملتا ہی نہیں. بے عشق نبی اگر پڑھو گے بخاری, بے عشق نبی اگر پڑھو گے بخاری, آئے گا بخار نہیں آئے گی بخاری. اگر نبی کے عشق کے بغیر بخاری پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گی, اور نبی کے عشق کے ساتھ اگر بخاری پڑھو گے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے معجزات سامنے آ جائیں گے. یہاں قبلہ تبدیل ہو رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف گھما لو جس میں آپ کی رضا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں 2 رکعت ہو چکی ہے, 2 رکعت ابھی باقی ہے. سرکار بیت المقدس سے اپنا چہرہ گھماتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. بیت المقدس اس طرف, خانہ کعبہ اس طرف. سرکار 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہیں. اب 2 رکعت کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے وحی نازل ہوتی ہے, سرکار اپنا چہرہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف گھما لیتے ہیں. وہ صحابہ جن کی تو شان ہی یہ تھی کہ صحابہ پہلی صف میں نماز ہی اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی, سرکار کے چہرے کا دیدار بھی ہوتا رہے گا. وہ صحابہ کرام نے جب سرکار کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی مڑ گئے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. کسی صحابی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پلٹے, سارے صحابہ بھی پلٹ گئے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. نماز بھی ہو گئی, نماز بھی ہو گئی, قبلہ بھی تبدیل ہو گیا. اگر ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں مالک یہ جو ہوا تھا خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا تھا, اور بعد والی نماز سے حکم آ جاتا, یہ بھی تو حکم آ سکتا تھا کہ اب آئندہ والی جو نماز, اب آنے والی جو نماز ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا. این حالت نماز میں قبلہ کیوں تبدیل ہوا. مالک تیری نماز تو پوری ہو جاتی. اگر اس وقت قبلہ تبدیل نہ ہوتا, بعد میں ہوتا, تو جو نماز چل رہی ہے وہ نماز تو پوری ہو جاتی. رب فرماتا ہے میرے بندو میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے میرے حبیب کی رضا پوری ہوگی, پہلے میرے حبیب کی مرضی پوری ہوگی. میرے حبیب کی چاہت ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنے, تو میری نماز بعد میں مکمل, پہلے میرے حبیب کی رضا مکمل ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی چاہے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے, نبی چاہے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے. اب جو کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ان سے کہو بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھیں, نہ خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ کی طرف جو ہمارا قبلہ بنا ہے وہ نبی کے چاہنے سے ہوا ہے. اور اگر اس قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے تو ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ملتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے, نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹھی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم اس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں جو رب کے بھی محبوب ہیں. اچھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے, اور یہ نبی اس امت سے کتنا پیار کرتے ہیں, یہ نبی اس امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. آؤ یہ بھی میں حدیث سنا رہا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور سرکار بہت خوش ہیں. اور سرکار خوش ہو, جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سرکار آج خوش ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب سرکار کو خوش دیکھا, سرکار کچھ کوئی چیز اٹھا کر گھر سے باہر نکل رہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیچ میں کھڑی ہو گئی.
سرکار کے راستے میں کھڑی ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ میں جانے نہیں دوں گی، یا رسول اللہ میں جانے نہیں دوں گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ بتاؤ کیا بات ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ آج میں آپ کو بہت خوش دیکھ رہی ہوں، آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے میرے والد حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جب بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش دیکھنا تو اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرا لینا۔ جب سرکار کو خوش دیکھنا تو اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرا لینا۔ یا رسول اللہ آج میں آپ کو بہت خوش دیکھ رہی ہوں، میرے لیے بھی دعا کر دو، میرے والد کے لیے بھی دعا کر دو۔ سرکار نے وہیں کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللہ عائشہ اور ابوبکر کی ساری پریشانیاں ختم فرما، عائشہ اور ابوبکر جب تک اس دنیا میں رہے عزت کے ساتھ رہے۔ اور کمال کر دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیسری دعا فرمائی سرکار نے، عرض کی اللہ عائشہ اور ابوبکر اس دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے اور جنت میں میرے ساتھ رہے، اس دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے اور جنت میں میرے ساتھ رہے۔ اتنی دعا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے جب دعا سنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنی بڑی دعا، اتنی برکت والی دعا، اتنی شاندار دعا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اب تو خوش ہو، عائشہ اب تو خوش ہو۔ ام المومنین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں خوش ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکلے، ابھی گھر سے باہر نکلے تھے پھر گھر میں آئے۔ سرکار دوبارہ گھر میں تشریف لے آئے۔ سرکار جب دوبارہ گھر میں تشریف لائے تو سرکار نے دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ ابھی بھی رو رہی ہیں۔ اس دعا پر حضرت عائشہ اب بھی خوشی کے آنسو نکل رہے کہ سرکار نے اتنی بڑی دعا کہ اس دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے اور جنت میں میرے ساتھ رہے، اتنی بڑی سرکار نے میرے اور میرے والد کے لیے دعا کر دی۔ یہ خوشی کے آنسو ام المومنین حضرت عائشہ کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ گھر میں تشریف لائے اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے، اے عائشہ آج جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے، اے عائشہ سن لو، یہی دعا میں اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ کیا کرتا ہوں۔ یہی دعا میں اپنے ہر امتی کے لیے، اللہ اکبر، یہی دعا میں اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ کیا کرتا ہوں۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سمت سے محبت ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر جشن نہیں منانا چاہیے؟ سرکار کا یوم میلاد نہیں منانا چاہیے؟ جشن عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا لکھے کی کمی نہیں ہے، بہت لکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر لوگ ہمیں تانا دیتے کہ عید میلاد النبی کا تم جلوس نکالتے ہو، عید میلاد النبی پر تم خوشیاں کرتے ہو، عید میلاد النبی پر تم لوگوں میں خیرات تقسیم کرتے ہو، کھانا تقسیم کرتے ہو، یہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ اگر میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دوں گا ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہے، قرآن اور حدیث بتاؤں گا ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ میں بتاتا ہوں جو چھوٹے بچے کو بھی یاد رہے گا، جوان کو بھی یاد رہے گا، بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یاد رہے گا۔ اور اگر کوئی پوچھ لے کہ تم جشن عید میلاد النبی مناتے ہو کہاں لکھا ہے تو کہہ دینا جشن عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے، اور جب ہماری قسمت میں لکھا، اچھا رب نے ہمیں کیسی قسمت بھی عطا فرمائی، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اچھا لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس فرش گیتی پر پیدا ہوئے تھے تب کے لوگوں نے جشن منایا تھا؟ اس کا بھی جواب ہے، ہم سنی ہیں سرکار کے ماننے والے، ہمارے پاس کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی سوال کرے اور جواب نہ ہو۔
اور خصوصاً سرکار کی میلاد پر کوئی سوال کرے اور ہمارے پاس جواب نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تب کس نے جشن منایا تھا؟ میں بالکل محتاط روایت بتا رہا ہوں۔ سرکار کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کی سرزمین پر۔ 12 ربیع الاول کو جب سرکار مکہ میں پیدا ہوئے تو محتاط روایت، اس وقت ایمان والے کتنے تھے؟ سرکار جب مکہ میں پیدا ہوئے ایمان والے کتنے تھے؟ ایک حضرت آمنہ جو سرکار کی والدہ ہیں، سرکار کے والد حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا ہے، سرکار کی والدہ حضرت آمنہ ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ یہ دونوں، اس کے علاوہ پورے مکہ میں اور ارد گرد نواح میں کہیں بھی ان دونوں کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں۔ ایک حضرت آمنہ جو سرکار کی والدہ ہے اور دوسری حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا ہے، ان کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں۔ جب یہ دو ہی تھے، باقی جو لوگ تھے وہ سب کافر و مشرک تھے، اور کبھی کافر و مشرک بھی سرکار کا یہ جشن عید میلاد النبی مناتے؟ کافر کبھی سرکار کا جشن نہیں مناتے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کافر ہوتا ہے وہ سرکار کا یوم پیدائش نہیں مناتا ہے، سرکار کا یوم پیدائش وہی مناتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اب جتنے سرکار کا یوم ولادت مناتے ہیں سمجھ لو پکے مومن، جو سرکار کا یوم ولادت مناتے ہیں وہ پکے مومن، اور جو دلیلیں مانگتے ہیں کہاں لکھا ہے وہ پہلے اپنے ایمان کی خبر منائیں، وہ پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ ان کا ایمان کہاں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہم منائیں اور تکلیف ان کو ہوتی ہے، لائٹیں ہم لگائیں کرنٹ ان کو لگتا ہے، اپنے گھروں پر چراغاں ہم کریں اور کرنٹ ان کو لگتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ اگر یوم پیدائش کے موقع پر اگر کوئی ادب بھی کر لیتا ہے، اگر کافر ہوتا ہے تو ادب کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے منایا؟ آؤ میں بتاؤں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے خاص میں تھے، سارے صحابہ مل کر مسجد نبوی میں بیٹھے، اور سارے صحابہ مل کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، پوری امت میں نبی کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی، اور مسجد بھی عام مسجد نہیں، مسجد نبوی، اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ اچانک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، سرکار باہر تشریف لے آئے، صحابہ کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا، جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، یا آپ بیٹھے ہیں، میں سرکار کا میلاد پڑھ رہا ہوں، اسی طرح صحابہ بھی بیٹھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار نے آتے ہی ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا دین الاسلام ومن علینا بکا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی تسبیح پاکی اور تمہید بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہماری جو ہدایت فرمائی ہے اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے ہم بیٹھے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر تم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ جو کہہ رہے ہو اس پر اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تمہیں اللہ کی قسم اٹھانے کا اس لیے کہا، کوئی میں تمہارے اوپر تہمت نہیں لگا رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ
تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں تھا، یقین بھی تھا، لیکن اے میرے صحابہ میں نے تمہیں اللہ کی قسم اٹھانے کا اس لیے کہا کہ ابھی میں اپنے حجرے میں تھا، اپنے مکان میں تھا، سدرہ کے مکین جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھاؤ۔ حضرت جبریل جیسے کہا سرکار فرماتے میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ فرشتوں کے درمیان اے میرے صحابہ تمہاری اس مجلس کو دیکھ کر فخر محسوس کر رہا، اے میرے صحابہ تمہاری اس مجلس کو دیکھ کر اللہ جو خالق کائنات ہے، جو پالنہار حقیقی ہے، سرکار یہ بھی بخاری ہے، میں بخاری شریف سنا رہا ہوں، جو کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتا بخاری میں یہ بھی ملے گا۔ سرکار فرماتے اے میرے صحابہ تمہاری اس مجلس کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے، گویا رب فرشتوں سے فرما رہا ہے اے فرشتوں دیکھ لو میں نے اپنا محبوب غداروں میں نہیں وفاداروں میں بھیجا ہے، اے فرشتوں میں نے اپنا محبوب غداروں میں نہیں یہ وفاداروں میں بھیجا ہے۔ اور جو سرکار کا وفادار ہوتا ہے وہ ہر سال سرکار کا ولادت مناتا ہے، سرکار کا جشن مناتا ہے، اور سرکار کا جشن صحابہ نے منایا۔ الگ الگ بتاؤں، النعمت الکبریٰ کتاب کا نام ہے، لکھنے والے علامہ ابن حجر ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی منائے گا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ کل جنت میں میرے ساتھ آئے گا۔ قال عمر بن الخطاب من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ النعمت الکبریٰ کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر 7 اور 8، لکھنے والے علامہ ابن حجر۔ تمہارے مولانا نے خالی ایسے تقریر کر دی، کہیں لکھا کہاں ہے؟ کتاب کا نام بھی لو، صفحہ بھی لو، لکھنے والے کا نام بھی لو۔ پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آ جانا میرے پاس کتاب ہے، میں دکھاؤں گا۔ کسی طرح تو آؤ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اس طرح سرکار کو مانو۔ النعمت الکبریٰ میں لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں سن لو جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت منائے گا گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ قال عثمان بن عفان من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوۃ بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت جشن عید میلاد النبی منائے گا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر اور شہدائے احد کے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے اتنا ہی ثواب اللہ اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جو سرکار کا میلاد منائے گا۔ قال علی بن ابی طالب من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا لقراءته لا يخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا باب مدینۃ العلم حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے لوگوں سن لو جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا یا کسی سرکار کی یوم ولادت کے موقع پر محفل میں جمع ہوا یا تو سرکار کا میلاد منایا یا جہاں سرکار کا میلاد ہو رہا تھا وہاں اس نے حاضری دی، حضرت علی فرماتے ہیں میرا ایمان یہ کہتا ہے جو سرکار کا میلاد منائے گا اس دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ سرکار کا میلاد مناتے تھے تو پھر ہم کیوں نہ سرکار کا میلاد منائیں؟ بولو سرکار کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور سچے امتی ہیں، سچے ماننے والے امتی ہیں، اوروں کی طرح نہیں کہ نہیں اپنے بچہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہو تو ہم ہر سال کیک کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا جو سرکار کی ولادت کا انکار کرتے وہ بھی کیک کاٹتے ہیں، تیرے گھر پہ بچہ ہو تو تو ولادت مناتا ہے، کونین کے دلہا پیدا ہوئے ہو تو ہم جشن نہ منائیں؟ جو وجہ تخلیق کائنات پیدا ہو اگر وہ سرکار نہ ہوتے تو اللہ کچھ بھی نہ مناتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے۔ اور ایک اور بات سنیں، ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں، بولو ماننے والے ہیں۔ وہ لوگ جو سرکار کو نہیں مانتے تھے، پہلے کے زمانے میں ایک ہندو تھا جس کا نام چھوٹو رام تھا مذہباً وہ ہندو، لیکن ہر سال اس کے علاقے میں ایک مسلمان تھا جو سرکار کا میلاد مناتا تھا۔ چھوٹو رام مذہباً تو ہندو تھا، لیکن جب بھی 12 ربیع الاول کو اس مسلمان کے وہاں سرکار کی میلاد کا اہتمام ہوتا، وہ ہندو بھی سرکار کے میلاد میں جاتا تھا، وہ ہندو تھا سرکار کے میلاد میں جاتا تھا۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو سرکار کا میلاد نہیں مناتے؟ وہ ہندو سرکار کے میلاد میں وہاں جاتا تھا۔ اچھا، اللہ نے اس کو مال بھی دیا تھا، بڑا امیر ترین انسان تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ جیسے چھوٹو رام کا انتقال ہوا، گھر کے لوگوں نے اس کو اٹھایا، شمشان لے گئے، آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد چھوٹو رام کو آگ میں ڈالا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، چھوٹو رام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ دوسری بار آگ لگائی، گھی بھی ڈالا، لکڑیاں بھی ڈالی، خوب آگ تیز ہو گئی، چھوٹو رام کو پھر ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، چھوٹو رام کا ایک بال بھی جلا نہیں۔ جب دوسری بار ایسا ہوا تو چھوٹو رام کی جو بیوی تھی وہ پردے سے باہر آئی، اور اس نے آ کر کہا کہ تم نے تو صرف 2 بار آگ جلائی ہے، اگر 100 بار بھی آگ جلاؤ اور 100 بار آگ جلانے کے بعد میرے شوہر کو آگ میں ڈالو گے، یہ دنیا کی آگ میرے شوہر کو جلا نہیں سکتی، یہ دنیا کی آگ میرے شوہر کو جلا نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میرا شوہر ہر سال اسی علاقے میں سرکار کا میلاد ہوتا تھا اور یہ سرکار کا میلاد سننے جاتا تھا تو وہ مذہباً ہندو، لیکن سرکار کا میلاد سننے جاتا تھا۔ سرکار کے میلاد کے صدقے میں اللہ نے کرم فرمایا، کسی کو نہیں معلوم، صرف وہ جانتا تھا اور میں جانتی ہوں۔ کہا کیا تو جانتی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا دراصل بات یہ کہ جب میرے شوہر کا بالکل آخری وقت آیا، نزا کا عالم آیا، ابھی بس معلوم ہو رہا تھا کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا، اس وقت میرے شوہر نے مجھے گواہ بنایا اور گواہ بنا کر کہا اے میری بیوی گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ یہاں اس نے کلمہ پڑھا، یہاں اس کی روح نکل گئی، یہاں کلمہ پڑھا اور یہاں اس کی روح نکل گئی۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے لوگوں، اے خاندان والوں، میرا شوہر اس دنیا سے گیا ہے، مسلمان بن کے گیا ہے، اور یہ مسلمان ہے، مسلمان کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی، مسلمان کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مذہباً ہندو، لیکن اس نے سرکار کی میلاد کا اہتمام کیا، مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو گیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، اور ہم اپنے ایمان کے ساتھ سرکار کا میلاد منائیں گے۔ دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی ہمیں جلا نہیں سکتی۔ ہم سرکار کا میلاد منائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہاں بھی سرکار کے چرچے، وہاں بھی سرکار کے چرچے، ہم یہاں سرکار کے چرچے کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی قیامت کا منظر بھی ہوگا تو فقط سرکار کا چرچا ہوگا، فقط اتنا محشر میں انعقاد ہوگا کہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ تو ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہر سال سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اس سال بھی ہم سرکار کا میلاد منائیں، لیکن ہاں میلاد وہ منائیں جو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف کام ہو، جو ڈول بجاتے، ناچتے، کودتے، ڈی جے بجاتے، اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہم وہی میلاد کے قائل ہیں جو صحابہ نے منایا ہے، ہم وہی میلاد کے قائل ہیں جو صحابہ کے ساتھ ساتھ اولیاء کاملین، علماء ربانین نے بنایا ہے، جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح ہم سرکار کا میلاد منائیں۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر پروگرام میں شرکت کریں، کم سے کم ہم سرکار کی سیرت کو پڑھیں۔ تو سرکار کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر آج جمعہ کی رات میں عشاء کے بعد سنیچر کو، اتوار کو، سوموار کو مولا مسجد میں بیان ہوگا، اس میں آپ کے اس خادم کا بھی بیان، آپ حضرات وہاں شرکت کریں۔ اور پھر سوموار کے دن غریب نواز مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد، اور غریب نواز مسجد کے بعد طیبہ مسجد میں وہاں بھی آپ کے خادم کا بیان ہوگا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور
18/10/2021 بروز پیر بعد نماز عشاء خامہ شاہ کھاٹ کی وار جمال پور میں محفل میلاد رکھی گئی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر آپ حضرات وہاں بھی شرکت فرمائیں۔ اور محمد سعید بھائی بیمار ہیں اور رئیس بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور مدرسے دارالعلوم بشرۃ البنات مراد آباد سے ایک صاحب چندے کے سلسلے میں آئے، آپ حضرات ان کی بھی مدد فرمائیں۔ اور منگل کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارے اسی مسجد میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔